بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کیسی اعلیٰ نیکی ہے کہ اس کی برکت سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی یعنی قرب نزدیکی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے. حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا. حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا. لوٹ جاؤں پا کے وہ دامن عالی ہاتھ میں. اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جوش عشق دیکھیے. فرما رہے ہیں، اے رضا روز قیامت میں عشق رسول اور محبت و بے خودی کے مزے لوٹوں گا، اور جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ آئے گا تو عشق و محبت میں لوٹ پوٹ یعنی مچل جاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہا تھا. راستے میں ایک شخص دیکھا، اپاہج ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، گھسٹ گھسٹ کر مکہ پاک کی طرف چلا جا رہا ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، چلنے سے معذور ہے پھر بھی کس شوق اور وارفتگی کے ساتھ مکہ پاک کی طرف جا رہا ہے. میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا، میں سمرقند سے آ رہا ہوں. سمرقند ازبیکستان کا ایک صوبہ ہے اور موجودہ نقشے کے مطابق سمرقند سے مکہ پاک کا فاصلہ یعنی ڈسٹینس تقریباً 4430 کلومیٹر ہے. اتنا طویل سفر اور وہ شخص چلنے سے معذور گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہے. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا، کتنا عرصہ ہوا سمرقند سے چلے ہوئے؟ کہنے لگا، 10 سال ہو چکے ہیں. اب تو تعجب اور حیرانی کی انتہا نہ رہی. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ حیرت میں ڈوب کر ٹک ٹکی باندھ کر اس خوش نصیب عاشق رسول کی طرف دیکھنے لگے. اس نے پوچھا، اے شفیق کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا، میں تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی سے بہت حیران ہوں. اس خوش نصیب عاشق رسول نے بڑا پیارا جواب دیا. کہنے لگا، اے شفیق بلخی سفر کی دوری کو میرا شوق قریب کر دے گا، اور جہاں تک بات ہے میری کمزوری کو، تو میری کمزوری کا سہارا میرا مالک و مولا ہے. سبحان اللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر،
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے اپاہج حاجی کا جذبہ کیسا زبردست تھا۔ اپاہج یعنی چلنے سے معذور ہونے کے باوجود گھسٹ کر کعبہ شریف کی زیارت کے شوق میں چلا جا رہا ہے۔ 10 سال سے مکہ پاک کی طرف روا دوا تھا۔ اس کے جذبے اور ہمت پر لاکھوں سلام۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔ وہ نادان مسلمان جو صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود سفر حج کی سعادت حاصل نہیں کرتے، اپاہج حاجی گھسٹ کر جا رہا تھا۔ اسے گھر سے نکلے 10 سال ہو گئے تھے، اب بھی سفر میں تھا، اور نادان مسلمان صرف چند گھنٹوں کا سفر کرنے کے لیے بھی ہمت نہیں کرتے۔ کاش کاش اے کاش ہمیں شوق حج نصیب ہو۔ کاش ہمارے دل میں بھی محبت الہی اور عشق رسول کی شمع یوں جلے کہ ہم سب کچھ چھوڑیں اور اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حج فرض ہو تو حج کے لیے آئیں، حج کے لیے جائیں۔ اگر حج فرض نہ ہو اور اللہ پاک نے نفل حج کی استطاعت بخشی ہے تو کاش بار بار جائیں۔ آمین۔ شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا، یا رب روانہ سوئے مدینہ کو ہو قافلہ، یا رب دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا، یا رب بوقت نزعہ سلامت رہے میرا ایمان، بوقت نزعہ سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا، یا رب۔ آمین۔ اللہ پاک اس اپاہج حاجی کے صدقے ہمیں بھی شوق حج نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھیے، حج معمولی عبادت نہیں بلکہ یہ سفر عشق ہے۔ اس میں اول سے آخر تک عشق ہی عشق کا اظہار ہے۔ آپ غور فرمائیے، اللہ پاک نے اور بھی بہت ساری عبادات کا حکم دیا ہے، مگر جب حج کا حکم دیا تو اس کا انداز ہی نرالا رکھا۔ جب نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اقیموا الصلاۃ، ترجمہ کنز العرفان، نماز قائم رکھو۔ زکات کا حکم دیتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آتوا الزکات، ترجمہ کنز العرفان، زکات ادا کرو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا کتب علیکم الصیام، ترجمہ کنز العرفان، تم پر روزے فرض کیے گئے مگر قربان جائیے۔ جب حج کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ حج کرو، بلکہ فرمایا وَلِلَّهِ، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ کے لیے، اللہ پاک کے لیے کیا ہے؟ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ، ترجمہ کنز العرفان، لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حکم کی ابتدا کس لفظ سے ہوئی؟
للہ سے یعنی اللہ کے لیے ہے. نماز بھی اللہ پاک ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے, روزہ بھی اللہ پاک ہی کے لیے رکھا جاتا ہے, زکات بھی اللہ پاک ہی کے لیے ادا کی جاتی ہے, مگر حج میں چونکہ عشق کا غلبہ ہے, یہاں بندگی کا غلبہ ہے, اس لیے فرمایا واللہ یعنی اور اللہ کے لیے, یعنی چونکہ وہ اللہ ہے تم بندے ہو. حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے, اللہ پاک نے فرما دیا ہے بس دیوانہ وار اٹھو اور حج کے لیے نکل پڑو. سبحان اللہ, کیا شان ہے. آپ دیکھیے نا, وہی بندہ جو کپڑے سلائی کروانے پر ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے, ذرا لباس میں بل آ جائے تو اس کی طبیعت میں بے مزہ ہو جاتی ہے, وہ بندہ سلا ہوا لباس اتار کر 2 کفن نما چادریں پہن رہا ہے. اے بھائی ایسا کیوں کرتے ہو, سلا ہوا لباس کیوں اتار دیا؟ جواب ملتا ہے للہ, اللہ پاک کے لیے ایسا کر رہا ہوں. جو صبح و شام خوشبو لگاتا تھا, ہزاروں روپے کے ماہانہ پرفیومز خریدتا تھا, بار بار صابن سے ہاتھ دھوتا رہتا تھا, اب خوشبودار چیز کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا. ارے بھائی کیا ہوا, کیوں ایسا کرتے ہو؟ خوشبو لگانے سے کیا ہو جائے گا, کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے للہ یعنی میں کچھ نہیں جانتا, بس جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوں. سبحان اللہ, جس کا ہیئر سٹائل ہی ہزاروں کا تھا, بال کٹوانے پر جو گھنٹوں لگا دیتا تھا, اب کنگھی نہیں کر رہا کہ کہیں بال نہ ٹوٹ جائے. للہ اللہ کا حکم ہے. میدان عرفات میں پہنچ گئے, وہاں کیا کیا؟ دعائیں مانگی. مزدلفہ پہنچ گئے, وہاں کیا کیا؟ کھلے میدان میں رات گزاری, فجر کی نماز پڑھی, دعائیں مانگی اور جلدی مینا پہنچے. جمرات یعنی پتھر کے جو مینار سے کھڑے ہیں انہیں کنکر مار دیے. روز شیمپو لگا لگا کر بال بڑھائے تھے, نرم و ملائم کیے تھے, یہاں آ کر حلق کروا دیا. کعبہ شریف جس کے متعلق ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہاں اللہ پاک رہتا نہیں ہے, وہ تو جسم سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, اس کے باوجود اس پتھر کے گھر کے گرد گھومتے چلے جا رہے. ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پاک تو ہر جگہ سنتا ہے, پھر دعائیں مانگنے کے لیے عرفات ہی کیوں پہنچے, کیوں یہ دیوانوں والا حلیہ بنا لیا؟ ان کاموں کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ کیوں خرچ کر دیا؟ جواب ایک ہی ملتا ہے للہ, میں بندہ ہوں, وہ میرا اللہ پاک ہے, بس اس نے فرمایا اور میں شروع ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں ہوں بندہ, وہ ہے مولا, کون ہے اپنا اس کے سوا, میں ہوں اس کا اور وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسروف رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر تھے. ایک عرصہ دنیا داری میں گزرا, پھر اللہ پاک نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو دنیا داری سے کنارہ کیا, پچھلے سب گناہوں سے توبہ کی اور پیدل ہی حج کے لیے روانہ ہو گئے. پرانا دور تھا, گاڑیاں اور ہوائی جہاز نہ تھے, چنانچہ پیدل ہی اتنا لمبا سفر کیا. جنگلوں سے گزرے, میدانوں سے گزرے, بعد گرد سے اٹ گئے, ظاہری حلیہ تبدیل ہو گیا. ادھر مکہ والوں کو جب خبر ملی کہ وزیر صاحب حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وزارت کا عہدہ, منسٹری کی پوسٹ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا, لہٰذا مکے کے بڑے بڑے عہدیداران استقبال کے لیے یعنی ویلکم کے لیے نکلے. جب وزیر صاحب پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں, چہرہ گرد آلود ہے, سارا حلیہ ہی تبدیل ہے. بڑے بڑے عہدیداروں نے تعجب سے پوچھا, آپ نے مسکینوں جیسی شکل بنا کر بغیر جوتے کے جنگلوں اور میدانوں میں پیدل سفر کیوں فرمایا؟ اب توبہ کر کے آنے والے سابقہ وزیر صاحب کا عشق بھرا جواب سنیے. فرمایا
آپ بتائیں ایک بندہ جب اپنے مولا کے دروازے پر حاضری دے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میں پیدل چل کر حاضر ہوا ہوں، حق تو یہ تھا کہ سر کے بل چل کر آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں بھی ایسے عشق و مستی سے بھرپور ایمان افروز حج کرنے کی سعادت مل جائے۔ آمین۔ ایک مرتبہ ایک شخص عظیم ولی اللہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے سلام و دعا کے بعد پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا حج کرنے گیا تھا، وہیں سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، وہیں سے آیا ہوں۔ فرمایا حج کر لیا؟ کہا جی ہاں کر لیا۔ اب آپ نے اس حج کے باطنی راز سمجھاتے ہوئے کچھ سوال کیے۔ فرمایا جب گھر سے روانہ ہوئے تھے تب گناہ بھی چھوڑ دیے تھے؟ تو وہ جو حاجی صاحب آئے تھے کہنے لگے نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ فرمایا تو پھر تو تم اس گھر سے ہی روانہ نہیں ہوئے۔ مزید پوچھا جب میقات سے احرام باندھا تھا، سلے ہوئے کپڑے اتارے تھے، تب بشری صفات مثلاً غصہ، کینہ، ہرس، حسد وغیرہ بھی اتار دی تھی یا نہیں؟ کہا جی ایسا تو نہیں کر پایا۔ فرمایا پھر ابھی تم نے صحیح معنوں میں احرام بھی نہ باندھا۔ مزید پوچھا جب میدان عرفات میں وقوف کیا یعنی ٹھہرے تھے تب عبادات میں کوشش پر بھی جم گئے تھے یا نہیں؟ کہا ایسا بھی نہیں کر سکا۔ فرمایا ابھی صحیح معنوں میں وقوف عرفات بھی نہ ہوا۔ مزید پوچھا جب مزدلفہ میں پہنچے تو کیا نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا؟ کہا یہ بھی نہیں ہو سکا۔ فرمایا ابھی صحیح معنوں میں مزدلفہ کا قیام بھی نہ ہوا۔ آپ نے مزید سوال کیا جب کعبے کا طواف کیا تھا تو کیا دل کو آنکھ سے اللہ پاک کے لطف و کرم کی بارش بھی دیکھی تھی کیا؟ دیکھی تھی؟ کہا نہیں۔ فرمایا تب تو صحیح معنوں میں طواف بھی نہ ہوا۔ مزید فرمایا جب مینا میں قربانی کی تھی کیا نفس امارہ کو بھی قربان کر دیا تھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا صحیح معنوں میں قربانی بھی نہ ہوئی۔ آخری سوال کرتے ہوئے فرمایا جب جمارات یعنی شیطانوں پر کنکر پھینکے تھے ساتھ ہی نفسانی خواہشات بھی پھینک دی تھی یا نہیں؟ کہا افسوس یہ بھی نہ کر پایا۔ فرمایا صحیح معنوں میں رمی بھی نہ ہوئی۔ افسوس تم نے صحیح معنوں میں حج ادا نہ کیا۔ ان صفات کے ساتھ دوبارہ حج کرو۔ اللہ اکبر۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ گردے کعبہ خوب پھرایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میدان عرفات دکھایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ بخش دے ہر حاجی کو خدایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے۔ بحر صفا و بحر مروہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ نار جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں مجھ کو بسانا۔ یا رب از پے شہ مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارہ، میں منتا تو دینے والا۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے دے تقویٰ کا۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے ہم سب کی ساری خطائیں۔ کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا۔ یا اللہ میری
جھولی بھر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ولی کامل حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کس خوبصورت انداز میں حج کر کے آنے والے کا ذہن بنایا. عموماً جب سفر حج یا سفر عمرہ سے واپسی ہوتی ہے تو شیطان لشکر لے کر پہنچ جاتا ہے اور خود پسندی کے جال ڈال دیتا ہے. دل میں خواہش اٹھتی ہے کہ مجھے ہار پہنائے جائیں، لوگ آگے بڑھ بڑھ کر مجھے مبارکباد دیں، میرے ہاتھ چومیں، مجھ سے دعائیں کروائیں. دل کرتا ہے کہ بس یہ سب کو بتاؤں کہ میں حج کر کے یا عمرہ کی سعادت پا کر واپس آ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ دل میں یہ جذبہ اور خواہشیں ابھرنا گناہ ہے، البتہ اس طرح دل للچانا خطرناک ضرور ہے. اس کے سبب آدمی پر خود پسندگی اور ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حج کر کے آنے والے کو اپنا ذہن بنا دیا کہ بھائی ہم کہاں اور حقیقی حج کہاں. لہذا خود کو حاجی سمجھ کر خود پسندی مبتلا ہونے کے بجائے اپنی کوتاہیوں پر رونا بہتر ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، تو تم خود اپنی جانوں کو پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا. پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا اپنے منہ اپنی تعریف کرنی چاہیے بلکہ نیکی کی سعادت مل گئی تو اب اس کی قبولیت کی فکر میں لگ جانا چاہیے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوالات کی صورت میں اس سفر کے باطنی آداب کا کیسا پیارا نقشہ کھینچا. بندہ جب گھر سے نکلے تو گناہوں بری عادات بھی بالکل ترک کر دے، یعنی چھوڑ دے. سلے ہوئے کپڑے اتار کر کفن نما 2 چادر یعنی احرام باندھے تو ساتھ ہی غصہ، ہرس، کینہ، بغض، حسد وغیرہ باطنی بیماریاں بھی دل سے نکال کر پھینک دے. میدان عرفات میں ٹھہرے تو عبادت پر خوب جم جائے، قربانی کرے تو ساتھ ہی نفس امارہ کو بھی ختم کر ڈالے، شیطان کی طرف کنکریاں پھینکے تو ساتھ ہی نفسانی خواہشات بھی پھینک دے. اور جب طواف کرے تو سبحان اللہ محبت الہی میں گم ہو کر اللہ پاک کے لطف و کرم پر نظریں جمائے ہوئے اپنے گناہوں پر روتا بلکتا ہوا، رحمت و بخشش پانے کے لیے تڑپتا ہوا، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوا کعبہ شریف کو شمع سمجھ کر پروانہ وار اس کے گرد چکر لگائے. دل محبت الہی سے مچل رہا ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو. اللہ اللہ ایسے حج یا عمرہ کرنا نصیب ہو جائے پھر تو بات ہی کیا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس آج کل حالات بہت نازک ہیں. سفر حج یا سفر عمرہ میں بھی گناہوں کی بھرمار دیکھی جاتی ہے. سب حاجی ایسے ہو یہ ضروری نہیں، البتہ ایک تعداد ہے کہ جن کی سفر حج میں بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد تو ایسی بھی ہوگی جنہیں یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھتے کیسے ہیں. ایئرپورٹ پر انتظار کرتے وقت بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت گزر جاتا ہے، بعضوں کو خیال تک نہیں آتا. جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں نکلنے کی جلدی ہوتی ہے کہیں بس چھوٹ نہ جائے، اپنی بس ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے، افراتفری کا عالم ہوتا ہے. ایسے میں نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور احساس تک نہیں ہوتا. مکہ پاک پہنچ کر ہوٹل میں پہنچتے کمرے میں سامان رکھنے کی جلدی ہوتی ہے، تب ذہن بنتا ہے کہ بس اب سامان وغیرہ رکھ کر فارغ ہونے حرم شریف میں پہنچ کر ہی نمازیں شروع کریں گے.
اللہ پاک کی پناہ. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں عرض کر رہا ہوں. یقیناً سب حاجی ایسے نہیں ہوتے، سب عمرہ کرنے والے بھی ایسے نہیں ہوتے. الحمدللہ ایک سے ایک نیک عبادت گزار، تقوی و پرہیزگاری کی چلتی پھرتی تصویریں بھی مکہ و مدینہ میں نظر آ جائیں گی. بلکہ حج کے اجتماع میں تو ہزاروں اولیاء اکرام، بلکہ انبیاء اکرام یعنی حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہر سال حج کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے. البتہ جن کا میں عرض کر رہا ہوں یعنی سفر حج میں نماز قضا کرنے والے، ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے. پھر غیبتیں، غصے کا بیجا اظہار، بعض نادان تو اس مقدس مبارک سفر میں بھی گالیاں تک نکالتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے. کبھی جہاز لیٹ ہونے پر انتظامیہ پر بڑبڑائیں گے، کبھی ہوٹل کے کمرے کا انتظام کمزور ہونے پر ہوٹل والوں کو گالیاں نکالیں گے. مطاف شریف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے، عین کعبہ کے سامنے بھی بعض الٹ پلٹ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. حجر اسود کو چومنے کے لیے وہ دھکم دھکی ہوتی ہے، اس کو لتاڑ اس کو دھکا. بندوں کے حقوق یوں طلب ہوتے ہیں کہ بس اللہ پاک کی پناہ. اے عاشقان رسول، یاد رکھیے حج سفر عشق ہے، یہاں تو عشق ہی کا غلبہ ہونا چاہیے. کیا حسین منظر ہو کہ آدمی اللہ پاک کے لطف و کرم پر نگاہیں جمائے، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو دل میں بٹھائے، روتا بلکتا شرم و ندامت سے جھجکتا سر جھکائے، ادب کے ساتھ مکہ پاک پہنچے اور روتا کرلاتا حج کے افعال بجا لاتا ہوا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا، اللہ پاک کی رحمت کی امید لگاتا ہوا ہی واپس پلٹ آئے. جرم و سیاہ پہ اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حج قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئی. ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز العرفان، حج چند معلوم مہینے ہیں تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو. اب اس آیت کریمہ میں 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے. نمبر 1 رفث یعنی فحش اور گندی باتیں. نمبر 2 فسوق یعنی گناہ، اور نمبر 3 جدال یعنی لڑائی جھگڑا. یہ تینوں کام عام دنوں میں اپنے گھر پر، محلے میں، دوستوں کی محفل میں غرض ہر جگہ ہی منع ہے، مگر حج چونکہ ایک اہم عبادت ہے، مکہ پاک حرم شریف ہے، بندہ احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہہ کر بطور خاص اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا عزم باندھ چکا ہے. لہذا اس وقت ان 3 باتوں سے بچنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ پاک کے لیے حج کیا اور اس دوران گندی باتوں اور گناہوں سے بچا رہا، وہ ایسا پاک ہو کر پلٹا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا اگر گناہوں سے محفوظ رہ کر نیکیوں سے بھرپور سفر حج ہو تو سب گناہوں کی بخشش مل جاتی ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ حج کے صدقے اگرچہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، البتہ ان کی تلافی بھی پھر بھی ذمے پر باقی رہتی ہے. مثلا نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے،
حج کے صدقے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، مگر چھوٹی ہوئی نماز اب بھی پڑھنا ہوگی۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ سفر حج کا ایک ادب بتایا جا رہا ہے کہ سفر حج ہو، سفر عمرہ ہو، اس کے لیے ہم نے ضروری سامان ساتھ رکھنا ہے، ضروری اخراجات کا انتظام کر کے چلنا ہے۔ یہ عموماً لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیگ خریدے جاتے ہیں، ایک ایک چیز بڑی احتیاط کے ساتھ رکھی جاتی ہے، سوئی، دھاگا، سرما، تولیہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی احتیاط کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔ درست یہ ہے کہ یہ رکھنا بھی چاہیے، سنت سے بھی ہمیں اس کی ترغیب ملتی ہے، مگر ایک اور چیز بھی ہے جو اس سفر کے لیے ساتھ رکھنی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ترجمہ کنز العرفان، بس سب سے بہتر ذات راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے، یہ سفر عشق ہے، یہ سفر محبت ہے، اس سفر میں رقت چاہیے، دل کی نرمی چاہیے۔ جب کعبہ شریف پر نگاہ پڑے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو جائیں، جب طواف کر رہے ہو، اللہ پاک کے حضور حاضری کا تصور بندہ ہوا ہو، دل عاجزی سے جھکا ہوا ہو، آنکھیں بہہ رہی ہو، قدم قدم پر دل میں محبت الہی انگڑائی لے رہی ہو، اس سفر میں یہ چیزیں ذوق بڑھانے والی ہیں، اس مبارک سفر کی برکتیں دوبالا کرنے والی ہیں۔ یہ کیسے آئیں گی؟ جب دل میں تقویٰ ہوگا، اور ایسا نہیں کہ جب ہم جہاز میں بیٹھیں گے تو تقویٰ ہماری جھولی میں ڈال دیا جائے گا، نہیں نہیں، یہ تقویٰ ہمیں ساتھ لے کر جانا ہے، اپنے گھر میں تقویٰ اختیار کرنا ہے، عام زندگی میں تقویٰ اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، اس کی برکت سے دل میں رقت آئے گی، سینہ محبت الہی کا خزینہ بن جائے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا لطف ہی نرالا ہوگا۔ اس لیے حج و عمرہ کی تیاری کا کر رہے ہو تو ذات راہ میں تقویٰ کو بھی لازمی شامل کرنا چاہیے کہ یہ بہترین زاد سفر ہے۔ سبحان اللہ، ایک بڑی اہم بات جس سے سفر حج میں تو کم از کم لازمی ہی بچنا چاہیے، وہ ہے موبائل کا بکثرت استعمال۔ اللہ اکبر، لوگ حج و عمرہ کے دوران اتنا موبائل استعمال کرتے ہیں کہ بس اللہ پاک کی پناہ عین کعبہ شریف کے سامنے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، مدینہ پاک میں سنہری جالیوں کے سامنے موبائل کا استعمال ہوتا ہے۔ نیتوں پر تو ظاہر ہے حکم نہیں لگایا جا سکتا، البتہ روضے پاک کے سامنے یا کعبہ شریف کے روبرو بناوٹی طور پر دعا والا اسٹائل بنا کر، جھوٹ موٹ کی رونے والی شکل بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا وغیرہ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، نہ جانے ان میں کیا نیت ہوتی ہوگی۔ البتہ جہاں دل میں گزرنے والے وسوسوں تک کی خبر ہو، وہاں ایسی جھوٹ موٹ کی شکلیں بنانا سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا ہے، دوست یہ اہتمام عکس کشی اپنی ہستی سے نکل مدینہ ہے۔ اس کی وضاحت میں ہے، عکس کشی یعنی تصویر بنانا، مطلب یہ کہ اے دوست، مدینے پہنچ کر بھی تصویریں، ویڈیوز، سیلفیاں
یہاں تو وارفتگی چاہیے، یہاں تو آدمی ایسا ہو کہ اسے اپنی خبر تک نہ رہے، ایسا عشق میں بے خود ہو جائے، لہٰذا یہ مدینہ ہے، یہاں اپنی ہستی سے دور ہو جا، گنبد خضرا کے جلووں میں ایسا محب ہو کہ دنیا جہان کی خبر ہی کچھ نہ رہے، آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، لوگ کہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کئی شعبہ جات میں دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم میں، اس تنظیم کے تحت مسلمانوں کی شرعی و اخلاقی تربیت کرنے کے لیے کئی شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں۔ انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے شعبہ حج و عمرہ۔ اس شعبے کے ذریعے مختلف مقامات پر مثلاً حاجی کیمپ، مختلف ٹریول ایجنسیوں اور مساجد وغیرہ میں حج و عمرہ پر جانے والے عاشقان رسول کی شرعی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ حرمین طیبین کے خوش نصیب مسافروں کو تربیت کے لیے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر کردہ کتابیں رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین بھی تحفتاً پیش کی جاتی ہیں، تاکہ اللہ پاک کے گھر کے مہمان اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اس عبادت کو احسن طریقے سے بجا لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ حج و عمرہ کرنے والوں کی آسانی کے لیے آن لائن کورس کے ذریعے تربیت حاصل کرنے کی بھی سہولت بھی موجود ہے۔ تقریباً 1 ماہ کا فیضان حج اور فیضان عمرہ کورس کروایا جاتا ہے، جس میں حج و عمرہ کے تفصیلی احکام اور حج و عمرہ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کئی حاجی صاحبان یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور کئی حاجی ایسے ہیں جو ابھی روانہ ہونے والے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر بھی کچھ خوش نصیب آئے ہوں گے۔ ہے کوئی کہ جو ابھی سفر حج کے لیے یہاں جانے والے ہیں؟ یہاں پر کوئی حاجی صاحبان ہیں؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کے اپنا دیدار کرا دیں۔ یہاں سے کوئی ابھی حاجی صاحبان جانے والے ہیں حج کے لیے؟ اچھا، مطلب یہاں سے جتنے بھی حاجی تھے ماشاءاللہ تعالیٰ وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق جو حاجی صاحبان یہاں سے جانے والے تھے ماشاءاللہ وہ مکہ مکرمہ میں مدینے اور مکے کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہو سکے تو اسی سال، نہیں تو آئندہ سال، بلکہ ہر سال اپنا پیارا کعبہ اور میٹھا مدینہ دکھائے۔ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ دل میں تڑپ ہونی چاہیے، دل میں جذبہ ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، حج کے اسباب بھی بن جائیں گے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر حج کے مناظر سن رہے تھے، حج کے واقعات سن رہے تھے، حاجی صاحبان کے واقعات سن رہے تھے۔ ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق حج کہ چل نہیں سکتے، لیکن حج کا ارادہ کر کے ہزاروں کلومیٹر دور سے گھسٹ گھسٹ کر کعبے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ کیسا عشق ہے! لیکن یہاں پر ہم میں سے کئی ایسے اسلامی بھائیوں کے کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اپنی دنیاوی مصروفیت، اپنے کام کاج کو لے کر ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ حج کر سکیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی میں ہمیں مال و دولت سے نوازا اور ہم پر حج فرض کیا، تو کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے حج کر لیں، کہ آج ہمارے پاس میں صحت بھی ہے اور مال بھی ہے۔ کل ایسا نہ ہو کہ مال تو ہو لیکن ہماری صحت اس لائق نہ ہو کہ ہم اس کے گھر کا، اس کے کعبے کا طواف نہ کر سکیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج وقت ہے، آج نیت کر لیں، ابھی وقت ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے۔ آج نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سال میں حج کر لوں گا، زندگی سلامت رہے گی، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔
کوشش کریں کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو جلد از جلد حج کریں، اس میں دیری نہ کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود بھی دنیا سے چلے گئے، پیسہ رہ گیا، اگر اولاد نیک تھی تو وہ نیکیوں میں لگا لیے پیسہ، اور اگر اولاد بدقسمتی سے نیک نہ اٹھی تو وہی پیسہ جو آپ نے حج نہ کر کر یہاں رہ کر اپنے وقت کو وہاں سے بچا کر یہاں لگایا، اسی پیسے سے بچے گناہوں والے کاموں میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے توازن دوبارہ اجتماع میں پڑھے جانے والے